بھائی صاحب سے گزارش کروں گا وہ آپ کے سامنے بیان فرمائیں، کیونکہ ہمارا پروگرام بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میں سب سے پہلے تو برادر مکرم حضرت مولانا قاری جمیل احمد صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اور ان تمام حضرات کا جنہوں نے اس نازک موقع پر، اس غم کی گھڑی میں، اس حساس موقع پر ایسی عظیم الشان مجلس قائم کی ہے۔ ائمہ حضرات تشریف لائے ہیں، خطباء حضرات تشریف لائے ہیں، اور مختصراً چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ موقع ہے کہ جبکہ اہل حق کے لیے بڑی نازک گھڑی ہے، صدمے کا وقت ہے۔ شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، استاد العلماء حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان صاحب نور اللہ مرکزہ کی شہادت ابھی حال ہی میں ہوئی ہے، اور یہ ایسی عظیم الشان شخصیت ہے کہ بہت تھوڑے حضرات ہیں، اہل مدارس میں بھی بہت بڑی تعداد شاید ایسی ہوگی جو ان کے علمی مقام سے، علمی مرتبے سے کما ہم کو واقف ہو، اور یہ اتنا بڑا عظیم الشان ہمارا نقصان ہے۔ ایسی عظیم شخصیت کا سانحہ ارتحال ہے، ہم سے جدا ہو جانا ہے۔ یہ وہ عالم دین تھے جو 10 زبانوں پر عبور رکھنے والے تھے، 4 مضامین میں بہترین انداز میں PhD کیے ہوئے تھے، اور اللہ نے ایسا زرخیز قدم عطا فرمایا تھا ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ جہاں تشریف لے گئے وہاں اہل حق کے جھنڈے گاڑ دیے۔ کچھ عرصہ امریکہ میں رہے، وہاں بہت بڑا اسلامک سینٹر قائم کیا، ملائیشیا میں رہے، وہاں عظیم الشان خدمات انجام دی، اور وہاں کے پریزیڈنٹ کے ہاتھوں وہاں کا جو سب سے بڑا قومی ایوارڈ ہے، اعزاز ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کو دیا گیا۔ کراچی میں بہت عظیم الشان ادارہ قائم کیا، اور بہت بے تکلف انگریزی میں بہترین خطاب کرتے تھے، عربی میں بہترین خطاب کرتے تھے۔ فاروق یونیورسٹی حال ہی میں کراچی میں قائم کی، 200 ایکڑ پر یہ ادارہ حضرت نے اس کی داغ ڈیڑھ ڈالی۔ اب دیکھیں یہ سلسلہ پاکستان میں بڑا دراز ہے کہ اب تھوڑے عرصے کے بعد ایک عظیم شخصیت کو، کسی قیمتی انسان کو ہم سے چھین لیا جاتا ہے، اور پھر کارروائی بڑے روایتی انداز میں آگے بڑھتی ہے، مذمتوں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، احتجاج تک پہنچتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ فائل سرد خانے کی نظر ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے جبال علم چلے گئے، مفتی نظام الدین شامزئی جیسے لوگ چلے گئے، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید جیسے لوگ چلے گئے، مفتی حبیب اللہ مختار جیسے لوگ چلے گئے، مفتی عتیق الرحمان جیسے لوگ چلے گئے۔ تو بڑے بڑے جبال علم وہ لمحوں میں داغ مفارقت دے کر چلے جاتے، وہ تو کامیاب ہو گئے۔ یقینی بات ہے کہ وہ ایسی کامیابی پا گئے، لمثل ھذا فلیعمل العاملون۔ اللہ نے انہیں عظیم مقام عطا فرما دیا، عظیم مرتبہ عطا فرما دیا، لیکن ہمارے لیے وہ خلا پیدا ہو گیا جس خلا کو بھرنے کا تصور بھی نہیں ہے۔ کہاں تک خلا پوری کی جا سکتے، اور کس کے اندر ہمت ہے کہ اس خلا کو پور کرنے کے لیے آگے آئے،
تو بہرحال اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ بڑی عجیب ہے کہ حکومت وقت ہر شعبے میں، ہر مرحلے میں، ہر ادارے میں، ہر معاملے میں ناکام ترین حکومت ہے، یوں کہا جائے کہ بدترین حکومت ہے۔ اور اب یہ صورتحال چل رہی ہے کہ کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی لحاظ سے یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں، اس لائق نہیں ہیں کہ ان کے اپنے حامی بھی، چاہنے والے بھی، انہیں مسلط کرنے والے بھی وہ کہیں انگلی رکھ کر کہہ سکیں کہ یہاں کارکردگی کچھ بہتر ہو گئی۔ یہ حالت ہے، یہ صورتحال ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب شہید ہو گئے اور اگر ڈاکٹر صاحب کی شہادت کے بعد اب وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا، آپ کو تو سب کچھ پہلے ہی پتا ہوتا ہے۔ وہ کون سی بات ہے جس کا آپ کو پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا؟ ہمیں پہلے ہی پتا تھا یہ سب کام ہونے والے ہیں، اور جن چیزوں کا آپ کو پتہ نہیں ہے اس کا پتہ کون کرے گا؟ جس طرح سے پاکستان میں فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے، یہ تو ہمارے اکابرین کو سلام ہے۔ اور اگر ڈاکٹر محمد عادل خان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سر یہ اعزاز ہے کہ وہ وحدت امت کے لیے، مکاتب فکر میں وحدت کے لیے بڑا عظیم الشان کام کر رہے تھے۔ ایک پلیٹ فارم پر لانے والے، اس بھڑکتی ہوئی آگ پر پانی ڈالنے والے، جو حضرات جانتے ہیں حضرت ڈاکٹر صاحب کی خدمات بڑی عظیم الشان تھی۔ تو یہ ایک عجیب تماشا ہے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ تو فرما دیتے ہیں کہ جی ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا۔ تو بھئی آپ کو پہلے پتا تھا تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کو ہر چیز کا پہلے ہی پتا ہوتا ہے تو ستیہ بات کیوں نہیں ہوتا؟ اگر یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں ہیں تو پھر آخر یہ قتل کیسے ہو جاتے ہیں؟ اور بعد میں پھر آپ لکیر پیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ان سے تو توقع رکھنا بالکل عبث ہے۔ یہ ناکام ہے، اور یہ ایسے ناکام ہے کہ یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کس وقت اپنی ناکامی کا ملبہ یہ کہہ کر اپنے اوپر سے اتار دیں ہم تو کرکٹ کھیلنے والے لوگ تھے، جیت بھی ہوتی اور ہار بھی ہو جاتی ہے۔ کہ کب اپنا ملبہ اتار کر یہ ہمارے کندھوں پر ڈال کر یہ روانہ ہو جائیں کہ بدترین لوگ ہیں، اللہ ان کے شر سے حفاظت فرمائے۔ آنے والا جو جمعہ ہے، میں چھوٹی سی درخواست کروں گا، یہ بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آنے والے جمعے میں بڑے مضبوط انداز میں، مستحکم انداز میں ہم اگر ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی اور خدمت نہیں کر سکتے۔ کل ہمارے یہاں ادارے میں چھوٹی سی مجلس قرآن خوانی کی رکھی گئی، سارے ثواب کے لیے کی گئی۔ میں اس میں عرض کر رہا تھا واللہ ان اکابر کا کوئی حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ہم کیا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ان کی خدمات کا کیا بدلہ، کیا صلہ ہم ان کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ صرف ہم ان کے حق میں دعا کر سکتے ہیں، رفع درجات کی دعا کر سکتے ہیں، اِیصال ثواب کے نذرانے بھیج سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ممبر عطا فرمایا اور عوام تک آواز پہنچانے کا مؤثر ترین ذریعہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم فرقہ واریت کی بات نہ کریں، ہم فرقہ واریت کو ہوا نہ دیں کہ ہمیں زیب بھی نہیں دیتا، ہم یہ کہیں گے کہ فلانے نے مار دیا یا فلانے نے مار دیا، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ ہر ایسا قتل، اور یہ قتل کیا ہے، تو اتنا بڑا قتل ہے، ایسا خون ناحق ہے، یہ تو لوگوں کو باور کرایا جائے کہ ذمہ دار کوئی بھی نہ ہو، حکومت وقت ذمہ دار ہوتی ہے، ذمہ دار یہ حاکم وقت ہے، یہ ذمہ دار ہے جو کسی چیز کی ذمہ داری اٹھانے کو بدبخت تیار ہی نہیں، کسی بھی جگہ قدم رکھنے کو تیار نہیں ہے، اور ایسی مصیبت ہمارے گلے پڑی ہے کہ یہ جس چیز کی طرف ہوش میں آ جائے اور توجہ دے تو لوگ کہتے ہیں اب خیر بھی نہیں ہے۔ جب یہ بیدار ہو جائے تھوڑا سا اور توجہ دینے کی بات کرے تو ساری قوم پریشان ہو جاتی ہے۔ جب جیسے پچھلے دنوں نے فرمایا کہ اب ہم گیس کے اوپر توجہ دیں گے تو ساری قوم نے کہا میں لکڑیاں جمع کر لیں گے، آپ لکڑیاں جمع کر لیں گے، بیدار ہو رہے ہیں نااہل ترین لوگ اور غیر ذمہ دار ترین لوگ۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسے نااہل اور غیر ذمہ دار لوگوں کا مجموعہ ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا، نہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا۔ خیر کی توقع نہیں ہے لیکن پیغام ہم پہنچا سکتے ہیں، تو کم از کم آنے والے جمعے میں لوگوں تک یہ پیغام ضرور پہنچائیں کہ ڈاکٹر صاحب کا مقام کیا تھا، کتنے قیمتی انسان تھے،
وحدت امت کے لیے کیسی خدمات انجام دینے والے تھے، کیا علمی مقام تھا، اور یہ ضرور بات پہنچائیں کہ ہمارا دل کا درد ہے، ہماری آواز ہے، یہ ہمارے چھلنی کلیجے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حاکم ذمہ دار ہے اس کا، یہ ذمہ دار ہے اس کا کہ یہ جنازے کب تک اہل حق اٹھائیں گے۔ آئے دن یہ سلسلہ ہے، کبھی کسی پر قاتلانہ حملہ ہے، کبھی گزشتہ سال شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ کا اسی کراچی میں قاتلانہ حضرت پر قاتلانہ حملہ ہوا، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب پر کتنے حملے ہو چکے ہیں، یعنی شخصیات کو نشانہ بنانا پاکستان میں کھیل ہو چکا ہے۔ ایک روایتی سی چلتی ہوئی خبر بن جاتی ہے، پرزور انداز میں آواز اٹھائیں، بھرپور طریقے سے بات کریں کہ ہماری جانب سے، ہمارے اکابرین کی جانب سے، ہمارے بزرگان دین کی جانب سے کبھی بھی فرقہ واریت کی بات نہیں ہے۔ یہ آگ لگانے والے نہیں ہیں، آگ کو بجھانے والے لوگ ہیں، آگ پر پانی ڈالنے والے لوگ ہیں۔ اور بھائی جہاں تک جو علماء اہل حق ہیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے حضرات ہیں، میں نے کل حضرت مولانا قاری حنیف جالندھری صاحب سے فون پر بات کی، حضرت سے درخواست کی، میں نے کہا حضرت ہمارے اکابرین تو بڑی تیزی سے اٹھ رہے ہیں، جو ہمارے سرپرست ہیں، کام کے لوگ ہیں اور مرد میدان ہیں، رجال کار ہیں، تو بڑی تیزی سے سمٹتے جا رہے ہیں۔ میں نے اس کی حضرت آپ مجھے اپنا چھوٹا سمجھ لیں، چھوٹا بھائی سمجھ لیں، تو میں دستبستہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی حفاظت کا انتظام فرمائیں۔ ہم پہلے ہی یتیم لوگ ہیں، ہم کو اس کے بعد مزید نقصانات کا ہم میں تحمل نہیں ہے، اب مزید نقصانات کی برداشت نہیں ہے، اب ان کندھوں میں مزید جنازے اٹھانے کی سکت نہیں ہے۔ آپ حضرات سے بھی درخواست کروں گا، کسی کے لیے اپنے آپ کو سافٹ ٹارگیٹ نہ بنائیں، اپنی حفاظت کا بھی خیال کریں، اپنے اداروں کی حفاظت کا بھی خیال فرمائیں، اپنی مساجد مدارس کی حفاظت کا، اپنی نسبتوں کی حفاظت کا بھی اہتمام فرمائیں۔ اللہ رب العزت اہل حق کی، ہماری مساجد کی، مدارس کی، ہمارے علماء کی، ہمارے اکابرین کی حفاظت فرمائیں۔ ان شہادتوں کو اللہ اعلیٰ درجے کا شرف قبولیت بھی عطا